أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
صدق الله العلي العظيم. کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ تنہا ہوں خرا دشت بلا میں برادر، دیکھو ذرا کہ دیکھو ذرا کہ پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ سینے میں جواں لال کے برچھی کی انی ہے، تھراتی زمیں ہے، تھراتی زمیں ہے، الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے، اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں، تکتا ہوں بسر یاس دم توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہوں۔ ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر، گردن پہ لگا تیر، گردن پہ لگا تیر، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھری ماں کو، عباس کہاں ہو میرے، عباس کہاں ہو،
عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی۔ یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، شکوہ بھی تمہیں سے ہے، شکایت بھی تمہیں سے، ہر بات میں کہہ سکتا نہیں مولا کسی سے، نہیں مولا کسی سے، ایک بار تو روزے پہ بلا لیجئے آقا، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، دنیا میں کہاں تیرے سوا کوئی سہارا، جیتے جی اگر دیکھا نہیں روزہ تمہارا، نہیں روزہ تمہارا، تو دور میں تم سے نہیں رہ پاؤں گا زندہ، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، دیتا ہوں تمہیں واسطہ زینب کی ردا کا، اور شام غریبہ میں سکینہ کی صدا کا، سکینہ کی صدا کا، سن لو میری فریاد کو عباس خدا را، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، اے باب حوائج تمہیں محسن کی قسم ہے، عباس تمہیں اصغر کم سن کی قسم ہے، کم سن کی قسم ہے، بس دے دو مجھے اونو محمد کا ہی صدقہ، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو،
بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب اشک بہاتے رہتے تھے، زینب سے یہ دکھ دیکھے نہ گئے۔ ایک روز تڑپ یہ پوچھا، سجاد تو کب تک روئے گا؟ اس وقت میرے مولا نے کہا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اماں خیر اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چھیڑا تھا علی اکبر کے جگر، دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ ارے تم چھپ چھپ کر خوں روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو؟ رویا نہ کرو اے لال میرے، بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر، کیوں نہ روئے سجاد۔ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا؟ جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد۔ سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر
میرے کیوں کر نہ لگا جس تیر سے خیال تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، ریحان اور رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا، نوحوں کی اذانیں دے دے کر ہر شخص سے یہ کہتے رہنا، بے گورو کفن معصوم بہن زندہ میں ہو جس کے ہاتھوں پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الفاتحہ۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں کائنات کی بہترین نعمتوں سے سرفراز کیا۔ تمام مخلوقات کے اندر خدا متعال نے انسان کو فکر اور شعور سے نوازا ہے، ارادے اختیار سے نوازا ہے، اور اس فکر اور ارادے کے ذریعے سے خدا متعال نے ہمیں ایک راستے کو طے کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم ڈیولپ کریں اپنے آپ کو۔ اس نے ہمیں ایک سیڈ کی طرح پیدا کیا ہے، جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے، اور اگر یہ اچھا انوائرمنٹ کے اندر رہے تو یہ بہت بڑا گرون اپ ٹری ہوگا، اس کے اندر فروٹس ہوں گے اور اس کا شیڈ ہوگا۔ اسی طرح انسان کو خدا متعال چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں۔ ایک انوائرمنٹ ہمیں دیا ہے اس نے، تمام تر ریسورسز ہمیں دی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیولپ کریں۔ اب اگر انسان ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ کو تو اس ڈیولپمنٹ کے رزلٹ میں وہ خدا سے نزدیک آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ یہ جو میں اور آپ عبادتوں کے اندر بار بار کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہ کہنا ہے،
صرف ریچول نہیں ہے، ایک ریالٹی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ کہ جو اس کو بار بار کہتے ہیں اس ریالٹی کو پرسو نہیں کرتے۔ تو مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی قربتاً الی اللہ، روزہ رکھا قربتاً الی اللہ، اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں قریب ہوا یا میں قریب نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم نے اس کو ایز اے ریالٹی اس کو فالو نہیں کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کریں اگر آپ صبح کو بزنس کھولتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کے موقع پر یا اپنی جاب کے اوپر جا کر یہ نیت نہیں کرتے کہ میں آج آیا ہوں انکم جنریٹ کرنے کے لیے۔ یہ آپ نہیں کہتے کہ دکان کھولتا ہوں مثلا یا بزنس شروع کرتا ہوں کہ میں انکم اپنی ارن کروں اپنے لیے کچھ، یہ نہیں کہتے آپ، کہتے نہیں ہیں لیکن یو فالو اٹ۔ آبجیکٹو یہی ہے آپ کا۔ اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو احساس ہو کہ میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر چیک کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹس بٹھاتے ہیں، کنسلٹنٹس کو رکھتے ہیں کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی ارننگ نہ ہو رہی ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دنیا کے لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اپنے آبجیکٹو کو لینے کے لیے، جس کو زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن ایکچولی ہر وقت اسی کو فالو کرتے ہیں، تو دین کے اندر جس آبجیکٹو کو زبان سے کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹو ہے، اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو پوچھتے کیوں نہیں اپنے آپ سے؟ تو ممکن ہے مجھے کوئی جواب میں کہے کہ مولانا جو میٹیریل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم کوانٹٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ کوانٹیٹیو ہوتے ہیں، 2+2 4، 4+4 8، آپ اس کو جج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو قربتاً الی اللہ ہے یہ کوانٹیٹیو نہیں ہے، اس میں کوالٹی ہے، اور کوالٹی کو ہم جج نہیں کر سکتے۔ بات صحیح ہے بالکل کہ قربتاً الی اللہ یہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، لیکن کچھ سبسٹینشل ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز سبسٹینشل ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، اس کا کوئی ریزلٹ ہوگا، اس کی کوئی اچیومنٹ ہوں گی۔ انفارچونیٹلی ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے۔ تو میں اس کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ دہرانے کی کوشش کروں گا، آپ کے سامنے بھی کہوں گا، وہ یہ کہ بھائی جب بھی آپ کوئی عبادت انجام دے رہے ہیں قربتاً الی اللہ، فالو اٹ، کہ بھائی یہ قربت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ قربت نصیب ہوگی تو کیا ہوگا؟ قربت کا مطلب ہے آپ اللہ کی کوالٹیز آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ خدا رحمان ہے، آپ بھی رحم کریں گے۔ خدا علیم ہے، آپ کا علم بھی بڑھے گا۔ خدا متعال عادل ہے، آپ بھی جسٹس کریں گے۔ خدا متعال رعوف ہے، کریم ہے، آپ بھی ایسے ہوں گے۔ یہ قرب کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں تو سوچتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ایک سینٹر کے اندر فرض کرتے ہیں 3000 4000 5000 ممبرز ہیں، اور ان 5000 ممبرز میں اونلی 10% 20% اس کو اچیو کر گئے۔ کیا اچیو کر گئے 20%؟ کہ اللہ کی ایٹریبیوٹس ان کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ سینٹر تو پیراڈائز بن جائے گا، جنت ہو جائے گا وہ سینٹر۔ 20% بھی اگر یہ کام کر گئے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی دعوت دوں گا کہ اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں اس آبجیکٹو کو کیسے اچیو کرنا ہے، اور در حقیقت اسی آبجیکٹو کو دیکھتے ہوئے یہ سارا نظام ہدایت بنا ہوا ہے۔ سید الشہداء کی شہادت بھی انسانوں کو اسی طرف لے جانے کے لیے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو میں نے شروع میں عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بھئی انسان کو خداوند متعال نے اس راستے کی طرف رکھا ہے، اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر کام کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج اس سلسلے کی یہاں چوتھی مجلس ہے، اور ٹاپک جو آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا وہ آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا کہ یہ جو آزمائش ہے
یہ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ضروری ہونی ہے. یہ اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, کوئی ایگزام نہیں ہوگا, کوئی سختی نہیں ہوگی. نہیں ہے, قرآن کریم میں اس کا کوئی آپشن نہیں ہے انسان کے لیے. تو یہاں سے ایک کوشچن ریز ہوتا ہے, بہت فنڈامنٹل کوشچن, وہ یہ کہ یہ کیوں ہے ایسا, کیوں خداوند متعال نے امتحان رکھا ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے, یہ میٹیریل ورلڈ لمیٹڈ ہے, اس کی ریسورسز لمیٹڈ ہیں, اور ان ریسورسز, لمیٹڈ ریسورسز کے پیچھے جو لوگوں کی ڈیزائرز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. اور اس کی وجہ سے اس مینٹالٹی کی وجہ سے, اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جنگ بھی ہو رہی ہے, کانفلکٹ بھی ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج میں تھوڑا سا موقع لے کر اس کو تھوڑا ڈیپتھ دینے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہاں پہ میں ایک بہت بیسک کوشچن سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ بیسک کوشچن ایسا ہے کہ جو معمولاً میرے جیسے بولنے والے ہوتے ہیں وہ اسے ٹچ نہیں کرتے. کیوں ٹچ نہیں کرتے؟ وہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ اتنا اپنے دماغ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کو ایلیبوریٹ کریں گے تو وہ سننے والے تھک جائیں گے اس کو, اور وہ اپنی اٹینشنز لوز کر بیٹھیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں معمولاً. اچھا, اب اسپیشلی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے ماہ محرم کا, اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, انفارچونیٹلی ہمارے سامنے پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو لسنرز ہوتے ہیں یا ویورز ہوتے ہیں یا پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ اسی عشرے کے اندر ہوتے ہیں. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ ہمیں یہ رسک لے لینا چاہیے, ہمیں یہ رسک لینا چاہیے, ڈیپتھ ہونی چاہیے اور کلیریفیکیشن ہونی چاہیے ایشوز کی, چونکہ اگر یہاں نہیں ہوئی تو پھر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو میں یہ رسک لوں گا اور آپ کی خدمت میں ایک بہت فنڈامنٹل کوشچن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا, اسے آنسر کروں گا, اور انشاءاللہ اس سے مجھے اپنے ٹاپک کے اندر بہت زیادہ مدد ملنے والی ہے. میں وہ کوشچن بھی عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا آنسر بھی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. یہ جو ہم لوگ درود بھیجواتے ہیں, اس کی ایک لاجک یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو کمزور دیکھتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت اللہ نے ان کو اعلان کی اور کہا کہ جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو, اذهب الى فرعون انه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹاسک بہت بڑا ٹاسک ہے, بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانی ہے, اور وہ اتنا بڑا ٹائرنٹ تھا اور اتنا بڑا کنگ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خدایا میری کیپیسٹی کو بڑھا دے, میری کیپیسٹی بڑھا دے. تو نے جو کام مجھے دیا ہے یہ کام آسان نہیں ہے, میری کیپیسٹی بڑھا دے. رب اشرح لی صدری, رب اشرح لی صدری کا جو لٹرل میننگ ہوگا وہی کہ خدایا میرے سینے کو وسیع کر دے, لیکن یہ ایک سمبولک ٹرم ہو جائے گی, خدایا میری کیپیسٹی بڑھا دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, خدایا میرے کام کو آسان کر دے. یعنی کام تو مشکل ہے اور میں تیار ہوں مشکل میں جانے کے لیے, میں منع نہیں کروں گا, لیکن تجھ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں, خدایا میرے کام کو آسان کر دے. انبیاء اللہ کے دیے ٹاسک کو کبھی نہیں کہیں گے میں نہیں کر رہا, کبھی نہیں کہیں گے. اور میں اس کو کہیں نہ کہیں آپ کی خدمت میں آج شاید عرض کروں گا کہ یہ کوالٹی کون سی کوالٹی ہوتی ہے انسان کی. کبھی نہیں کہتے میں نہیں کروں گا, کہتے ہیں خدایا مدد کر, مدد کر. یسر لی امری, میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اے خدایا میری زبان کی گرہ نوٹ لگی ہوئی ہے, اس نوٹ کو کھول دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو تھوڑا سا رک رک کے بولتے تھے, اس وجہ سے یہ کہا. مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, میرے خیال میں ڈیپتھ اس سے زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند متعال سے کہہ رہے ہیں خدایا یہ جو ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے میں اس کو کنوے کرنا چاہتا ہوں, تو جو بیسٹ اپروپریٹ
اسٹائل ہو اس کو کنوے کرنے کا اور اس میں تبلیغ کرنے کا، تو مجھے وہ سکھا دے، اور میری اس زبان کی گرہ کو، یعنی ایکسپلینیشن کے اندر جو بھی اس کے ڈرا بیکس ہیں اور ان سب کو، اس کی ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو ختم کر دے۔ یفقہوا قولی، خدایا میں تو کہوں گا، لوگ بھی تو سمجھیں، ان کی بھی تو کیپیسٹی میں اضافہ کر، ان کو بھی تو مجھے سننے کے لیے تیار کر دے۔ یفقہوا قولی، میری بات سمجھیں۔ پھر تو ہم ان تمام باتوں کو جمع کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اور سامعین اور حاضرین سے کہتے ہیں کہ درود بھیجیں، چونکہ نبی اور ان کے آل کے نام میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ خدا یہ سب نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے سامنے ایک فنڈامنٹل کوسچن ہے، اور وہ کوسچن یہ ہے، خداوند متعال نے اس دنیا کے اندر سختی رکھی کیوں ہے؟ سب کچھ آسان کر دیتا۔ کیا مطلب؟ بھائی اس کو تو جنت کہتے ہیں، سب کچھ آسان ہو جائے، وہ جنت آئے گی ابھی نہیں، وہاں پہ نہیں، یہیں پہ سب کچھ دے دیتا۔ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں جنت آئے گی ابھی، وہاں پہ کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی بھوک پیاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، خداوند متعال فرماتا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اسی دنیا کے اندر ایسا ہو جائے، اور ہمیں کسی امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ اور آپ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ کہ بھئی جب ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، قربتاً الی اللہ حاصل کریں گے، اللہ کے نزدیک جائیں گے، اس کی ایٹریبیوٹس ہمیں ملیں گی، خدا خود سے دے دے ہمیں ٹیسٹ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کوئی ممکن ہے یہ کہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت فنڈامنٹل ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری کریشنز کریٹ کی ہیں۔ اللہ کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اسے۔ وہ جو مخلوق خلق ہوئی ہیں، اس میں کچھ مخلوق ایسی بھی خلق ہوئی ہیں جس کو یہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے بھائی ایگزام نہیں ہونا چاہیے، جتنا بھی خدا نے ہمیں ڈیولپمنٹ دینی ہے، جتنا بھی ہمیں اسٹیٹس دینا ہے، جتنا بھی اس نے ہمیں اپنے سے نزدیک کرنا ہے، وہ شروع سے ہی کر دے، ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈال رہا؟ نعوذ باللہ تعالی۔ تو میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ بھائی ایسی کریشنز بھی موجود ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں فرشتے۔ یہ اینجلز ہی کون ہیں؟ بھئی یہ خود بخود کریٹ ہی اسی اسٹیٹس پہ ہوئے ہیں، ایگزالٹڈ کریٹر اسٹیٹس کے اوپر۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ ان کے اندر خود سے آ گئی ہیں، انہوں نے اچیو نہیں کی ہیں، خدا نے خلق ایسے کیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسے بنا دے، وہ تو پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی ہمیں یہ ٹیسٹ میں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں ایگزام میں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اسٹون بنا دو۔ اسٹون تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنا ہوا ہے پہلے سے، لیکن ایک کریشن کے لیے کیپیسٹی تھی، ایک مخلوق خدا کی کیپیسٹی میں تھی کہ ایسی مخلوق بنائے جو اسٹارٹنگ میں زیرو کے اوپر ہو، ڈیولپ کرنا چاہے تو ٹاپ پہ جائے، نہیں ڈیولپ کرنا چاہے نعوذ باللہ تعالیٰ تو راک باٹم چلے جائے۔ بالکل پاسبلٹی تھی، اور خدا کی طاقت قدرت تھی، اس لیے خدا نے خلق کیا۔ تو یہ کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے، اس کی بھی ساری مخلوقات موجود ہیں، اس مخلوق کا بھی ایک امکان تھا۔ اور یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ خداوند متعال کی قدرت میں اگر کوئی چیز پاسبل ہو تو یقیناً کرے گا، اور اس کے لیے پاسبلٹی تھی کہ ایسی مخلوق خلق کرے کہ جو دونوں چانسز رکھتی ہو، اوپر بھی ٹریولنگ کر سکے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ علیین پہ لے جائے قرآن کی ورڈ میں، اور اگر نہ چاہے تو نیچے چلی جائے۔ یہ کریشن پاسبل تھی، بالکل پاسبل تھی۔ کریٹ کیا اس نے یا نہیں کیا؟ بالکل کر دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن بینگ، انسان یہی۔ اچھا اب جب کہ یہ دو آپشنز اس کے اندر ہونے تھے کہ اوپر بھی جائے اگر جانا چاہتا ہے، نیچے بھی جائے اگر نہیں جانا چاہ رہا اوپر، تو دونوں کے انسٹرومنٹس کا اس کے اندر ہونا ضروری تھا۔ انسان کے پاس ایک لیڈر ہو جس کو اوپر لے کے جائے، وہ لیڈر کیا ہے؟ روح، نفس، اللہ کا دیا ہوا۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ خداوند متعال کا گفٹ ہے جو خداوند متعال نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ لیڈر ہے اس کے پاس کہ اگر اس کو یوٹیلائز کرے تو یہ بہت اوپر جا سکتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی قد افلح من زکاہا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اگر کوئی یوٹیلائز نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ڈیتھ فار دیٹ سول. اگر ڈیتھ ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر نیچے جائے گا. اور کل انعام بل ہم اضل، اینیمل سے بھی زیادہ برا ہو جائے گا. یہ اتنا نیچے جائے گا کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہوگی. اینیملز کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، آپ کو پتا ہے بہت اچھی کوالٹیز ہیں. بعض انسان اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو جانوروں کے اندر بھی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتی. اب یہ ایک بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا انسان ہوا کہ اس کے اندر اینیملز کی کوالٹیز بھی نہیں ہوئی تو یہ کیا ڈیزرو کر رہا ہے پھر؟ کیا یہ ڈیزرو نہیں کر رہا کہ میدان حشر میں اس سے انسانیت لے لی جائے اور اس کو جانوروں کی شکل میں اٹھایا جائے؟ کیوں؟ یہ تو جانوروں سے بھی برا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک جانور کے اندر لائلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر لائلٹی بھی نہیں ہے، تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہیومن بینگ رہے یہ نیکسٹ فیز آف لائف کے اندر؟ نو. خدا یہی کرے گا کہ جن لوگوں نے یہاں پر اپنی ہیومینٹی کو لوز کیا، خدا تعالیٰ ان کو وہاں پر اپنا انسانیت بھلا دے گا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، شاید نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا تھا، اپنے آبجیکٹو کو بھلایا تھا، جن کوالٹیز کو ان کو اچیو کرنا تھا انہیں بھلا دیا تھا. خدا نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا چوائس تھا نا، تم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا. تو وہ ہم سے یہاں کیا چاہتا ہے؟ اچھی چیزیں سلیکٹ کرو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو. وہ تو خود دینے کے لیے بنا رہا ہے سسٹم کو. تو میں اپنے آپ کو ڈیولپ کروں، کیا کروں؟ جو ابھی شروع میں بات ہوئی، اللہ کی کوالٹیز کو اپنے اندر لے کر آؤ. خدا صادق اور صدیق ہے، تم بھی سچ بولو. خدا عادل ہے، عادل کرتا ہے، تم بھی جسٹس کرو. خدا متعال رحمان اور رحیم ہے، تم بھی کائنڈنس کے ساتھ پیش آؤ. تو اگر تم یہ کوالٹیز اپنے اندر لاتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ ڈگنیٹی تمہاری بڑھتی رہے گی، تمہارا رول بڑھتا رہے گا، تمہاری طاقت بڑھتی رہے گی، تمہاری زندگی بڑھتی رہے گی. اور ایک جملے کے اندر حدیث قدسی، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ وہ پاتھ ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، ڈیولپمنٹ کا پاتھ. اب اس میں ایک لیڈر ہے اوپر جانے کے لیے اور ایک سلوپ ہے نیچے جانے کے لیے. وہ جو لیڈر اوپر جانے کے لیے کیا ہے؟ روح، نفس. نیچے جانے کے لیے کیا ہے؟ دنیا کی خواہشات، باڈی پہ اٹیچمنٹ، میٹیریل اٹیچمنٹس. یہ اوپر نہیں جانے دیں گے، یہ نیچے لے کے جائیں گے انسان کو. ان کی وجہ سے انسان خدا کی صفتوں سے محروم رہ جائے گا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرض کر لیتے ہیں میرے پاس کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے دنیا کی، بہت کاسٹلی ہے، بہت ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس سے اٹیچ ہوا ہوں. شاید میرا گھر ہے، شاید میری کوئی پراپرٹی ہے، میرا کوئی بزنس ہے، کوئی چیز ہے دنیا کی جس سے میں بہت اٹیچ ہوں، ٹھیک ہے. اس کے اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمیشہ مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے، یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، میں اس کو لوز نہ کر دوں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو فیئر ہے، یہ ڈر، یہ میرے اندر بیٹھ گیا، یہ میرے اندر بیٹھ گیا. تو اگر کسی کو مجھے تھریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے تم یہ کر لو ورنہ تم یہ کھو دو گے، پھر یو ول لوز اٹ. تو میں کہتا ہوں نہیں میں کروں گا، چونکہ میں اس کو نہیں لوز کر سکتا، ٹھیک ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو میری اٹیچمنٹ ہے اس نے مجھے کیا دیا؟ اس نے مجھے بزدلی دے دی. میں ڈر رہا ہوں. یہ ڈرنا، بزدل بننا، اور مثال کے طور پر یہ خدا کی صفت ہے؟ نہیں، خدا نہیں ڈرتا. خدا کبھی بھی کسی کے خوف میں نہیں ہے. خدا کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ خدا سکھاتا ہے شجاعت، بریوری. آؤ سامنے، ڈٹ کے مقابلہ کرو. یہ خدا انہوں متعال سکھاتا ہے. یہ جو میدان کربلا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہادروں کا میدان ہے، مولا ابو الفضل العباس کا میدان ہے.
اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بہادر جری لوگوں کا میدان ہے. یہ خدا سکھاتا ہے ہمیں. اب یہ جو میری اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ تھی، اس نے مجھے کیا سکھایا؟ اس نے مجھے اللہ کی صفت سے دور کر دیا. میں بزدل ہو گیا، میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے، میں ڈر رہا ہوں ہر چیز سے. ٹھیک ہے، یہ میں اوپر جا رہا ہوں یا نیچے جا رہا ہوں؟ یہ میں نیچے جا رہا ہوں. انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ چاہے تو اپنی روح کو استعمال کرے، اپنی کوالٹیز کو امپروو کرے، خدا کی طرف جائے، اور اگر وہ نہیں چاہے گا، اٹیچمنٹس کریٹ کرے گا اس دنیا سے، نیچے کی طرف جائے گا. تو یہ ٹاسک کلیئر ہو گیا. اب سوال یہ ہے، امتحان ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ دیکھیے نیچر آف کریشن کیا ہے. نیچر آف کریشن یہ ہے، ایک ایسی کریشن تھی کہ جو چاہے تو اوپر جائے اور چاہے تو نیچے آئے. اس کو ایگزام سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ آف کورس گزرنا ہے. کیوں؟ اگر ایگزام سے نہیں گزرے گا تو کیا پتا چلے گا کہ یہ اوپر والا ہے یا نیچے والا ہے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس مشکل سے گزاریں گے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. اور ہم تمہیں پھر فرماتا ہے جو ہم تمہیں اس مشکل سے گزاریں گے تاکہ پھر اجر دیں گے تمہیں، کہ تم جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کو انعام دیں گے، اور جو غلط کرے گا اس کو سزا اٹھانی پڑے گی. اصل یہ انعام اور سزا یہی بن جائے گا. تو میں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ میں سے اگر کوئی تھک رہا ہو تو اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عرض کروں گا کہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ بھائی خدا متعال نے سسٹم بنایا ہے، اور ایک کریشن خدا متعال نے کریٹ کی ہے، اور اس کے پاس یہ چانس ہے کہ اوپر بھی جائے اور اس کے پاس یہ چانس ہے کہ نیچے بھی آئے. دونوں کے پاس انسٹرومنٹ ہیں. اور یہ ججمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ ہوگی ایگزامز کے اوپر. وہ ایگزام کب لیا جائے گا؟ ابھی لیا جا رہا ہے، رائٹ ناؤ. ابھی ہم اور آپ ایگزام سے گزر رہے ہیں. کب ختم ہوگا؟ ہماری ڈیتھ پہ. رزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ پارشلی رزلٹ ہمیں مل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور جو ٹرو رزلٹ ہوگا وہ مرنے کے بعد نظر آ جائے گا. نظر آئے گا، کریٹ نہیں ہوگا. وہ ابھی بھی کریٹ ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے کہ مثلا انسان جہنم کی آگ میں مرنے کے بعد جلے گا یا ابھی بھی جل رہا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں ابھی بھی جل رہا ہے. ابھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، بعد میں نظر آئے گا. کیسے؟ مثلا ایک آدمی اگر جالس ہوتا ہے، جالسی کسی کے اندر ہوتی ہے، تو یہ آگ ہے. ابھی اس کے اندر وہ آگ ہے یا نہیں ہے؟ ایکچولی ابھی بھی ہے، اس کا امپیکٹ بھی ہے. آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، امپیکٹ تو ابھی بھی ہے. بڑے واقعات ہیں اس کے اوپر، بہت ساری روایات ہیں اس کے اوپر کہ یہ سب نظام ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں کسی دنیا کی مشکل کے سامنے ہوتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، تو میرے اندر کیا اس وقت بھی کوئی چینج آتی ہے؟ یس، چینج آتی ہے. اور اگر میں صبر نہیں کرتا تو کیا نیگیٹو چینج آتی ہے؟ ایگزیکٹلی آتی ہے، بالکل آتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت سمپل اور بہت ہی اسٹوری ٹائپ کا. جلدی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. شاید میں نے آپ کے سامنے کبھی ریفر کیا ہو، آیت اللہ ریز شہری نے ایک کتاب لکھی تھی ایک عارف کی زندگی کے بارے میں، پھر اس نے خدا کو پا لیا. انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، میں ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے ابھی. تو رائٹر ہیں آیت اللہ ریز شہری، اور وہ عارف ولی خدا جن کے بارے میں ایک کتاب تھی، ان کا نام تھا رجب علی خیاط. خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، بیکاز ہی واز اے ٹیلر. تو ان کا نام تھا رجب علی، اور خیاط یعنی وہ ٹیلرنگ کرتے تھے. تو وہ بہت بڑے آدمی تھے اور ٹرین بھی کرتے تھے بہت سارے لوگوں کو، ان کو اللہ کی طرف لے کے چلتے تھے. تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی بس میں بیٹھا، تو کہنے لگا کہ میں جیسی بس میں بیٹھا میں نے ایک عجیب بات دیکھی. وہ یہ کہ اس بس میں جتنے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ اینیملز ہیں. اور اس میں ایک دو لوگ انسان تھے. کہنے لگا میں بیٹھا، میں حیران کہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں کہ کیا زو کی بس ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اور کہنے لگا اس میں ایک دو انسان تھے. پھر ایک جگہ سے گزرے تو وہ جو انسان تھے وہ بھی ختم، وہ بھی جانور ہو گئے.
کہنے لگا میں فوراً بس رکوائی میں باہر نکل گیا کہ بھائی میں کہاں پھنس گیا یہ. تو اپنے استاد سے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا تھا یہ معاملہ؟ وہ ساری بس اینیملز کی تھی. تو استاد نے بتایا کہ مثلا ہماری زبان ویلکم ٹو دا ورلڈ آف برزخ، تم برزخ دیکھنا شروع کر گئے ہو. تو اس نے کہا کہ استاد وہ جو 2-3 انسان تھے وہ بھی بعد میں جانور بن گئے تھے، وہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے کوئی گزرا تھا، انہوں نے غلط نظر سے اس کو دیکھا تھا، تو فار دا ٹائم بینگ وہ بھی ٹرن ہو گئے تھے اینیملز کے اندر. یہ جو اس نے سین دیکھا تھا یہ کرنٹ ورلڈ کا تھا، یہ مرنے کے بعد کا تھا، کرنٹ ورلڈ کا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا اس کا ریوارڈ اور پنشمنٹ اس وقت بھی ہمیں مل رہا ہے. جب مریں گے تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اور میدان حشر میں پہنچیں گے تو پوری بک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ پورا سسٹم کریٹ ہوا ہے. تو اب اس سسٹم کے اندر ایگزام کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ میرا کوشچن یہاں پہ تھا. گنجائش نہیں ہے، یعنی کیا اس کے اندر کوئی ایسی آپشن ہے کہ ایگزام ہو، ٹیسٹ ہو؟ نہیں، آپشن نہیں ہے، کمپلشن ہے کہ ٹیسٹ ہوگا. کیوں؟ اگر ٹیسٹ نہیں ہوا تو کیسے پتا چلے گا اوپر کا ہے یا نیچے کا ہے، یہ بندہ کہاں جانے کا ہے؟ تو خدا نے ٹیسٹ رکھا ہے تاکہ میں کل خدا سے یہ نہ کہوں کہ خدا میں تو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے والا تھا، تو نے مجھے اس سے محروم کر دیا. تو خدا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دے گا، یہ ٹیسٹ ذرا کلیئر کرو، اس کے بعد بتانا تم کربلا میں ساتھ دینے والے تھے. یہ جو ہم لوگ زیارتوں میں کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا، یہ خدا جب یہ جملہ سنتا ہے تو ہمیں چھوٹے سے ایک ٹیسٹ میں ڈالتا ہے. اس ٹیسٹ میں ڈالنے کے بعد ہم سے کہتا ہے تم نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا. اب ممکن ہے کہ وہ ٹیسٹ کیا ہو، چھوٹا سا کوئی غلط کام ہو، چھوڑے گا یا کرے گا؟ کر گزرا، اس کا مطلب ہے یہ باتیں کر رہا ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ ہماری دنیا ہے جس کے اندر ہے، یہ ہمارا وجود ہے، مسلسل ٹیسٹ سے گزرے گا اور مسلسل ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو تاکہ انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں. اب مجھے 1-2 پوائنٹ اور آپ اضافہ کرنا ہے اس کے اندر. یہ جو میں نے ڈسکشن ابھی آپ کے سامنے کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پورے سسٹم آف کریشن کو ایکچولی ریفلیکٹ کرنے کے لیے. اللہ کے پاس ساری قسم کی مخلوقات موجود ہیں، وہ مخلوقات جن کے پاس ساری کیپیبلٹیز پریکٹیکلی موجود ہیں، فرشتے. وہ مخلوقات بھی ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جیسے پتھر ہیں. وہ مخلوقات بھی ہیں جن کے اندر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے، ون سائیڈڈ ہے، 2 سائیڈڈ نہیں ہے. اور انسان وہ اپیرنٹلی اونلی ہے بسائڈ جن کہ جس کے پاس یہ دونوں ہیں، اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے. اور اس وجہ سے خدا نے امتحان رکھے ہیں. تو اب آپ کینیڈا میں رہ رہے ہوں، میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، کوئی افریقہ میں رہ رہا ہو، کوئی آسٹریلیا میں رہ رہا ہو، یا مارس کے اوپر جا کے رہے جیسا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، مون کے اوپر جا کے رہے جیسا کہ مثلا کسی کے دل میں آ جائے، ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. ایگزام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، چاہے کہیں پر بھی چلا جائے. ایز فار ایز یو آر لیونگ ہیومن بینگ، ٹیسٹ ہوتا رہے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ٹیسٹ ہونا انیویٹیبل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اب یہ جو ہونا ہی ہونا ہے، کنفرم ہے، تو اس کو آپ نے پاس کیسے کرنا ہے؟ اہل بیت نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ہوگا، قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس میں کیا بیہیویئر شو کرنا ہے. اب میں اس کے بعد سے اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ ایگزام کیوں ہوگا اور انیویٹیبل ہے اور پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے. یہ میں نے اپنے ڈسکشن سے رزلٹ نکالا کہ یہ انیویٹیبل ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام آدمی ہو، سب کو امتحان سے گزرنا ہے. اس امتحان میں بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، اور اس بیہیویئر اور مائنڈ سیٹ کا ہمارے اوپر اثر پڑے گا. اور اب آپ تصور کر لیجئے کہ بھئی آپ کربلا کے ماننے والے، آپ کربلا کو یاد کرنے والے، تو آپ کے
ایگزام میں پاس ہونے کا چانس بڑھا یا نہیں بڑھا؟ تو میں کہوں گا آپ کا چانس بہت بڑھ گیا. کیوں؟ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے امام کو کس درجے سے گزرنا پڑا. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے امام نے کتنی سختیاں جھیل کر قربانیاں دی ہیں. آپ سختیوں سے کیوں بھاگیں گے؟ اگر آپ سختیوں سے اتنا ہی بھاگتے رہے تو ان کے فرزند کا ساتھ کیسے دیں گے پھر آپ؟ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایک بات سے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی چونکہ مولانا مثلا کسی اور کلچر کے ہیں، شاید یہ ہماری کلچرل ایشوز کو نہیں سمجھ رہے. ایشو کلچر کا نہیں ہے، ایشو فلسفیکل ہے، کریشن کے بارے میں ہے. وہ یہ کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز سخت برداشت نہیں کرنی، مجھے صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں امام کا ساتھ کیسے دینے والا ہوں؟ اس میں سختی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کنفرم آئے گی. اب تک کا بیہیویئر یہی ہے. حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی خدا کے نمائندے آئے ہیں، جس کسی نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اس نے کسی سخت مرحلے کو گزارا. تو بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا. اس خاطر میں یہ عشرہ مجالس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز کریٹ دیٹ ٹائپ آف مائنڈ سیٹ جس کے اندر آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. اب وہ کیسے ہوگا اور وہ مائنڈ سیٹ کیا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک جملے میں خلاصہ بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کو، ایک جملے میں بھی کہا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، معاملہ ختم. اللہ کے بندے بن جاؤ، سب کچھ صحیح ہو گیا. لیکن یہ ایک جملہ ہی بہت سخت ہے. ایک جملہ بہت سخت ہے. دین میں ایسا بہت ہوتا ہے، ایک جملہ آتا ہے لیکن جملہ بہت سخت ہوتا ہے. لیکن اس ایک جملے میں سب کچھ ہو سکتا ہے. میں دو واقعات اشارتاً آپ کی تھکاوٹ کو بھی دور کرنے کے لیے اور اس مطلب کو کنوے کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور اس کو بتا کے میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ اس کے انجوائے کرتا ہوں، لیکن یہ کہ آئی ریئلی اپریشیٹ. مجھے ایک لیسن ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ کوئی جیسے دیہات میں رہنے والے، ولیجز کے اندر رہنے والے بندے ہوتے ہیں ویسے ٹائپ کا تھا، جس کو ہم لوگ سیوک سینس کہتے ہیں، اس ٹائپ کی اس کے اندر کم تھی. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم میں نبی کون ہے، اس طرح کر کے آ کے پوچھا. اللہ کے نبی ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ، اللہ کے نبی جب کبھی بھی بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان اتنا ہمبلی بیٹھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون سے. ہاں جب وہ اسپیچ کرتے تھے تو وہ کبھی ایک درخت سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھتے تھے تاکہ لوگوں کو ڈسٹنگوش ہوتے تھے، اور بعد میں پھر ایک ممبر بھی بن گیا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، اور وہ ممبر آج تک ہمارے یہاں بنتے ہیں مسجدوں، امام بارگاہوں کے اندر. تو اسپیچ جب کرتے تھے تو علیحدہ، ادروائز اگر وہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی ڈسٹنگوش نہیں ہوتا تھا. تو وہ آیا، اس نے پوچھا، لوگوں نے بتایا یہ ہیں. تو وہ آیا ان کے پاس، کہا کہ آپ اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے واپس بھی جانا ہے. صحیح، آپ وہ جو پیغام لائے ہو جلدی جلدی مجھے دو، مجھے گھر واپس جانا ہے. اب یہ عجیب بات ہے یہ، یعنی آپ تصور کرو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی، ان کے اطراف میں سالوں سے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت اللہ کے نبی ان سب کو سکھاتے ہیں. کتنے عرصہ لگ جاتا ہے اگر کوئی میں کسی مثلا فیلڈ میں کوئی اسٹڈیز بھی کرنا چاہوں اور کہوں آپ سے کہ مجھے 1 منٹ میں بتاؤ میں جاؤں، پاسبل نہیں ہے. اللہ کے نبی اس بندے کی پیور نیچر کو سمجھ گئے. ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں یہ بندہ بہت پیور ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، سیریس ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ کرے گا. فرمایا تم عمل کرو گے؟ اس نے کہا میں عمل کروں گا. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ دیکھو یہ آیت کریمہ صرف ایک آیت، اس کو سکھا کے آؤ، اس کو سناؤ. اور دیکھو یہ آدمی ٹف لگ رہا ہے اور یہ تم سے سختی سے بات کرے گا تو پیشنس دکھانا. اور یہ کہے ریپیٹ کرو تو ریپیٹ کر دینا. نبی نے سارے کام پہلے سے سوچ لیے، اور یہ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ تبلیغ کے اندر کیسے کرنا چاہیے. بہرحال تو وہ لے گئے ان کو کارنر میں اور ان کو کہا کہ بھائی مجھے تمہیں آیت سکھانی ہے. تو اس نے کہا سکھاؤ.
تو انہوں نے وہ آیت سنائی، اس نے سنی، سر کو جھکایا، سوچنے لگا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اور جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ تم سے کہے گا ریپیٹ کرو، تو اس نے کہا کہ اس کو دوبارہ سناؤ، مجھے ریپیٹ کرو. اس نے ریپیٹ کیا، پھر دوبارہ تھوڑی دیر تک سوچا اور کہا ایک دفعہ اور سناؤ. تو اس نے ایک دفعہ اور سنایا، اور وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ تمہیں پیشنس دکھانا ہے. تو پھر وہ سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ تم کہو تو میں تمہیں ایک اور دفعہ سناؤں. اس نے کہا نہیں کافی ہے، چلو. اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے دین سیکھ لیا ہے، میں جاؤں. ایک آیت سیکھی. اللہ کے نبی نے کہا ہاں جاؤ. تو وہ چلا گیا. جب وہ جانے لگا تو لوگ تھوڑے سے ہنسے کہ بھائی یہ کیسا آدمی تھا، آیا ہے، ایک آیت سیکھی ہے، چلا گیا ہے، کہہ رہا ہے دین سیکھ لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے گیا ہے. فقیہ، اب دین کا علم اس کے پاس ہے ایک آیت سے. لیکن اس نے ایک آیت نہیں سیکھی ہے، اس نے پورا لائف اسٹائل اس ایک آیت میں سیکھا ہے. اور دے آر لکی پیپل جو ایک آیت سے لائف اسٹائل سیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ پوری اشرے پڑھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو کچھ نہیں سکھا پاتے، لائف اسٹائل نہیں سکھا پاتے، خود بھی پتہ نہیں سیکھتے. یہ لوگ کتنے لکی تھے، ایک آیت سے پورا لائف اسٹائل سیکھ لیا اس نے. اور وہ آیت کریمہ کیا تھی جو میں اور آپ بچپن سے رٹے ہوئے ہیں؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ایک گرین کے برابر کوئی اچھا کام کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو اتنا سا کوئی غلط کام کرے گا وہ بھی دیکھے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَسَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. جو بھی انسان کرے گا وہ اسے ملے گا، اور خدا جو کچھ یہ کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، مس نہیں کرے گا، خدا ریکارڈ کر رہا ہے. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ، ہم تمہاری ہر چیز سے کاپی بنا رہے ہیں، مس نہیں ہوگا کچھ. اگر کسی کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا ریوارڈ دے گا، خدا پنشمنٹ دے گا، اس انسان کی زندگی آسان ہو گئی. اس کی زندگی آسان ہو گئی. کتنی بھی سختی آئے اس کے پاس صرف ایک جواب ہوگا، وہ کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سختی ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، اسی نے بھیجی ہے، وہی نپٹائے گا، میرا کام کوشش کرنا ہے. اگر میں نہیں اس سختی کو جھیل پایا، خدا میرے لیے آسان کر دے گا، مجھے ریوارڈ دے گا اس کے اوپر. مر بھی گیا تو کیا ہوا، خدا ریوارڈ دے گا. اور اگر نعمتیں آئی ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، ان نعمتوں کا مجھے جواب دینا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور کربلا والوں کو تو فوراً یہ جملہ سیکھ لینا چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور خود اپنے آپ کو کہوں گا کہ مجھے سیکھ لینا چاہیے. کیوں یہ جملہ سیکھنا چاہیے؟ ہمارے مظلوم امام اپنے عزیز بیٹے کی لاش پر کھڑے تھے اور خدا سے کہا، خدا ہے تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت ہے یہ، لیکن میں صبر کر رہا ہوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. میں نے صبر کر لیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے. امام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن اس ایک جملے کی بنیاد پر امام نے پوری لاجک اور فلسفی ہمیں دے دی. خدا دیکھ رہا ہے، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اگر صبر کرو گے تو ایک اور ریوارڈ تمہیں ملے گا، خدا تمہارے ساتھ ہوگا، خدا تمہاری حمایت کرے گا. ان اللہ مع الصابرین. پروردگار عالم نے کربلا کے اندر یہ تمام ریالٹیز ہمارے سامنے لا کے رکھتی ہیں. یہ تو امام معصوم کا تذکرہ ہے عزیزو. یہ جو امام کے ساتھ صحابی تھے، اصحاب امام حسین تھے، یہ کس درجے کے اوپر فائز تھے.
ان کا کیا مقام تھا. اور اگر میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھائی انسان دنیا کی مشکلات جھیل لے، اللہ کی خاطر سخت فیصلے بھی کر لے، تو اس میں مثال دوں گا حضرت حر کی مثال. یزید کی فوج کے کمانڈر ہیں، یزید کی فوج بظاہر جیت رہی ہے، صبح عاشور ہے، یہ فوج جیت رہی ہے. سید الشہداء کی فوج ظاہری طور پر دنیا کے سامنے بہت تعداد میں کم ہے، یہ لوگ نہیں بچیں گے، ظاہری طور پر سب شہید ہو جائیں گے. حضرت حر یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ اے حر، عجیب بات ہے، حر کیوں آئے یہاں پر، امام حسین کی طرف کیوں آئے؟ ان کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ ان کے اندر ایک کوالٹی ہے، بی بی سیدہ کے ماننے والے ہیں، بی بی سیدہ کے ماننے والے ہیں. کہاں سے پتہ چلا؟ جب سید الشہداء نے کربلا کی طرف بڑھنا شروع کیا، یہ راستے میں آئے اور کہا کہ مجھے آپ کو روکنے کا حکم ہے، یہیں پر کربلا میں ہی روکنا پڑے گا. امام نے کہا سکلت کا موک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. جیسے ہی حر نے یہ سنا کہ میری ماں کے لیے یہ کہا تو پلٹ کر کہا کہ اے حسین، اگر کوئی اور مجھے کہتا کہ تیری ماں روئے تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کے احترام میں خاموش رہوں گا، آپ کی ماں کا احترام کروں گا، کبھی آپ کی ماں کے لیے کوئی جملہ استعمال نہیں کروں گا، انہیں کوئی غم نہیں دینا چاہتا ہوں میں. بی بی سیدہ کا احترام ہے، اور یہ تعلق جو بی بی سیدہ سے ہے یہ اکسیر ہے، سارے غموں سے نجات ہے، اس کے اندر ساری کمی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان اس تعلق میں مخلص ہو جائے. حضرت حر جو اتنا خیال کرتے تھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا، صبح عاشور کھڑے ہیں سید الشہداء کے خیمے سے، اولاد فاطمہ کے خیمے سے العطش العطش کی آوازیں حر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہیں. اے حر، تو ان بچوں کی پیاس کا سبب بنا ہے، اگر نہ راستہ روکتا تو حسین کسی پانی کی جگہ کے اوپر رکتے، وہاں پانی ہوتا. اور حر کو تو ایک اور بات بھی یاد ہے، حسین تو وہ ہے جس نے سارا پانی اپنے لشکر کا بھی میرے لشکر کو پلا دیا تھا. اب حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور وہ راوی لکھتا ہے کہ جانور بھی علقمہ سے پانی پی رہے تھے اور حسین اور بنی فاطمہ پیاسے تھے. حر کے دماغ کے اوپر بوجھ بن گیا. سید الشہداء کے پاس آ گئے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. مولا، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا، میری وجہ سے بچے پیاسے ہیں، مولا میں مجرم ہوں، مجھے سزا دیں. سید الشہداء کریم، خدا کے کریم نمائندے، انہوں نے حر کو اپنے گلے سے گویا لگا لیا، قبول فرمایا، کہا تمہاری توبہ قبول ہے، اور تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح حر رکھا تھا، تم آزاد انسان ہو، تم یزید کے غلامی نہیں کرو گے، تم آزاد زندہ ہو اور آزاد ہی مرو گے. اور بس حر کھڑے ہوئے کہا مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجئے، اور پہلے میرا بیٹا جائے گا جہاد کرنے کے لیے. گویا حر کے فرزند جہاد کے لیے گئے، زمین پر گرے، اور اب حر بڑھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آئے. عزیزو، یہ لمحہ کتنا سخت ہوگا ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن میں آپ میں سے کسی نے اگر یہ تجربہ کیا ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس سے پوچھیں کہ یہ مرحلہ کیا ہے، کہ جوان بیٹے کا لاشا کیسا اٹھتا ہے. پھر سید الشہداء نے دیکھا کہ حر کھڑے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے، تو تشریف فرما ہوئے. امام نے کہا حر بیٹھ جاؤ، تم لشکر چھوڑ کر آئے ہو، بڑی بات ہے، تم رسیاں باندھ کر آئے ہو، بڑی بات ہے، لیکن جوان کا لاشا تم نہیں لاؤ گے، میں تمہارے جوان کا لاشا لاؤں گا. ہمارا سلام ہو امام حسین کی ذات اقدس کے اوپر، اس صابر اور کریم امام کے اوپر جس نے حر کو تو اس مشکل سے بچایا، اور خود پھر وہ وقت آیا کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہیں اور جوان کا لاشا اٹھانا ہے.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خداوندہ، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، مولا علی اکبر کا واسطہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وإترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان. آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، خود یاد ہوگا اس کو، پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے، شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے، اس کو نہ یہ بتاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شاہزادے جلدی قدم اٹھاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو، ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو، جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا، جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پہ سر کا صحرا، کم وقت رہ گیا ہے جا کر اسے بتاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، تا حشر یہ کریمی سب یاد ہی رکھیں گے، مہمان کا پسینہ
خود صاف ہم کریں گے. فضا ہماری ماں کا رومال لے کے آؤ. آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں، آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں. بچوں سے پھر یہ بولی حر کو گلے لگاؤ. حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. سجاد کیا بیاں ہو کہتی تھی بنت زہرا، بھائی کی جاں بچانے ایک اور حبیب آیا. میرا سلام فضا پہنچا کے اس کو آؤ. آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ. آ رہا ہے اکبر. یا حسین کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. اس دین کی بقا ہے، اس دین کی بقا ہے تو حسین ابن علی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. جلتا ہوا صحرا ہے مگر تشنا لبی میں. جلتا ہوا صحرا ہے مگر تشنا لبی میں. تلوار جگر گوشائے، تلوار جگر گوشائے زہرا پہ چلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. خون کانوں میں گھیلا لی ہے رخسار سکینہ. خون کانوں میں گھیلا لی ہے رخسار سکینہ. اس حال میں شبیر کی، اس حال میں شبیر کی نازوں سے پلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے. ہلچل سی ہے میدان میں کون آیا ہے دیکھو. ہل
چل سی ہے میدان میں کون آیا ہے دیکھو انداز وہی ہے انداز وہی ہے یا حقیقت میں علی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے عباس ردا چھینی گئی تیری بہن سے عباس ردا چھینی گئی تیری بہن سے آ دیکھ کے رسیوں میں آ دیکھ کے رسیوں میں بندھی شام چلی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے ایک لاش کے ٹکڑوں میں ہے کچھ صحرا کی تاریں ایک لاش کے ٹکڑوں میں ہے کچھ صحرا کی تاریں پہچان کے ماں فروانے پہچان کے ماں فروانے سر خاک ملی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے کربل میں لہو سے دین کی شمع جلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد الوسيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا قائم يا آل محمد يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسحن الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد أرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة